یہ سوال ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کرنا کیسا ہے؟ ماں باپ سے نیکی کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ان کی موت کے بعد ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے۔ اس کے دلائل آیا کہ یہ جائز ہے یا نہیں، کیونکہ جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اکثر دیکھا گیا ہے کہ صدقہ خیرات کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اس نے کچھ مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں۔ صحیح مسلم کی روایت، باب الوصیہ، باب وصول ثواب صدقات الی المیت، حدیث کا نمبر 1630۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر والدین کی وصیت بھی نہیں، والدین کی وصیت کے بغیر بھی اگر آپ صدقہ کریں تو صدقہ اللہ کے ہاں ان کو ثواب پہنچے گا۔ دوسری دلیل حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بے شک میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، اور میرا خیال ہے اگر وہ کوئی بات کرتی تو یقیناً صدقہ کرنے کا حکم دیتی، لہٰذا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں، اس کو اجر ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 1388، صحیح مسلم حدیث کا نمبر 1004۔ لہٰذا ان دونوں حدیثوں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، اگر والدین بغیر وصیت کے، بغیر کہنے کے اگر آپ ان کی طرف سے صدقہ کریں تو ان کو ثواب پہنچے گا۔ اور اسی طرح تیسری حدیث حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں بنو سالمہ کا ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حل بقی من بر ابوی شیء ابرہما بہ بعد موتہما، کہنے لگا ماں باپ کی موت کے بعد کیا کوئی نیکی باقی ہے جو میں ان کے ساتھ بجا لوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں، الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما وانفاذ احدہما من بعدہما وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما واکرام صدیقہما
فرمایا ہاں ہاں اس کی طرف سے نیکی کیا کر۔ فرمایا سب سے پہلی نیکی کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا، دوسری نیکی ان کے لیے استغفار کرنا، تیسری نیکی ان کے بعد ان کے عہد کو جاری رکھنا، یعنی ان کی وصیت و اقرار کو پورا کرنا۔ جو لوگ ماں باپ کے رشتے کی وجہ سے لائق صلہ ہوں، جیسے خالہ، نانی، چاچا، دادا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ماں باپ کے دوستوں کی عزت خاطرداری کرنا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، حدیث کا نمبر 5142۔ امام ابن ماجہ بھی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 3664۔ لہٰذا معلوم ہوا ان ساری حدیث مبارکہ سے اگر والدین کے مرنے کے بعد کوئی شخص ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتا ہے تو ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ اتنی ساری حدیث سنائی ہیں، چاہے انہوں نے وصیت کی ہے یا وصیت نہیں کی، ان کو ثواب پہنچے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ وہ ہو جو مثال کے طور پر پانی کا صدقہ ہے، اس کے علاوہ نلکا لگوانا ہے، مسافر خانہ بنوانا ہے، اور نیکی کے کام مسجد بنا کے دینا، مدرسہ بنانا، چند قرآن لے کر مسجد میں رکھنا، جب تک وہ قرآن بچے پڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس لیے صلہ والدین حقوق آبوائین میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، فرمایا حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی والدہ کے انتقال کی خبر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا پانی کا صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی ماں کی طرف سے ایک کنواں بنوا دیا اور کہا ہاذہ لأم سعد، یعنی یہ ام سعد کے لیے ہے۔ اس کی دلیل ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ نمبر 130، حدیث کا نمبر 1681۔ سارے حوالے دلائل بار بار ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، کچھ لوگ خود مفتی ہوتے ہیں، خود فتویٰ لگانے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ دلائل پیش کیے جاتے ہیں، حدیث کا نمبر بتایا جاتا ہے، کتاب کا نام لیا جاتا ہے، حدیث سنائی جاتی ہے، تاکہ ان کے دل میں اشکال نہ ہو۔ ان کو جو کم علم نام و نہاد مولویوں نے بتایا ہوتا ہے کہ یہ جائز نہیں، فلاں جائز نہیں، جبکہ دلائل شریعت میں ثابت ہے۔ والدین کے لیے اگر اولاد نیکی نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ اس لیے اگر بغیر کسی کہنے کے، بغیر کسی وصیت کے، بغیر کسی نذرانے کے اگر والدین کے لیے نیکی کی جائے تو ان کو ثواب ملتا ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رکھیں آپ بدعت کی صورت میں نہیں ان کے لیے ثواب کر سکتے۔ بدعت کی صورت میں کہ آپ قرضہ اٹھائیں، سود پر رقم لیں، کس سے رشتہ دار سے ادھار مانگیں اور پھر رسم کریں یا بدعت کریں اور پھر کہیں ان کو ثواب پہنچے گا، نہیں، الٹا گناہ ہے۔ ثواب سے مراد یہ ہے کہ وافر مال چھوڑ کے گئے ہیں، وافر مقدار میں، یا بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہے، آپ امیر ہو چکے ہیں، صاحب مال ہو چکے ہیں، تو آپ پھر ان کی طرف سے کوئی نلکا لگوا دیں، کسی علاقے میں کنواں کھدوا دیں، کسی علاقے میں کسی جگہ مسافر خانہ بنوا دیں، لوگ وہاں بیٹھیں گے گاڑی کے انتظار میں، گرمی سے بچیں گے، اسی طرح وہ سردی سے بچیں گے۔ تو
تو اس لیے ان چیزوں کو اہتمام کریں جن کا ثواب ہے۔ مدرسہ بنوا دیں، مسجد بنا دیں، اس میں جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے 100 سال تک، 50 سال تک، 200 سال تک، صدیوں تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح آپ کسی ادارے میں کسی طالب علم کو پڑھا دیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس لیے والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے نیکی کرنا، صدقہ خیرات کرنا شریعت میں ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ